بہت شکریہ. بہت سارے حاصل گفتگو ہوئی آج کی، اور یہ بات کچھ مقررین نے کی کہ اسلام از اے بائنڈنگ فورس. ایک مومن جو ہے، مسلمان ہے، وہ جہاں پر بھی ہو، یہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا، تو ان کے لیے دل میں اسلام کا درد بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے. لیکن جو حالات زمین پر ہیں، اس پاکستان بھی مسلمان تھا اور ادھر بھی ویسٹ پاک مسلمان تھا. اسلام ہم کو متحد نہ رکھ سکا، دوسری قوتیں اس پر غالب آ گئیں. آپ صوبائیت کہہ لیجئے، زبان، یا جو بھی مسئلے یا غلط فہمیاں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اوائسی بھی بنی ہوئی ہے اسلامی ملکوں کی. کیا اس کی آؤٹ پٹ ہے؟ کیا جو مسلمانوں کے پرابلمز ہیں اس کے اوپر کوئی اس نے آج تک مضبوط سٹینڈ لیا ہے؟ اتنی ساری 57 جماعتیں ہیں، ممالک ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد مسلمان جب کبھی بناتے ہیں تو جو مسئلے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، عرب لیگ 1.5 کی الگ بنا دیتے ہیں، اس میں نان عرب جو عربی نہیں بولتے ان کو شامل نہیں کرتے. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بدن کے حصے میں درد ہو، انگلی میں، تو سارے بدن میں درد ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان تکلیف میں ہو. غزہ میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم مسلمان جو اپنے آپ کو بولتے ہیں یونیفائنگ فورس ہیں، اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے. آج ہی میں سوال پوچھنے کے بیٹھی تھی کہ غزہ کی مدد ہمدرد کس طرح کرتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی چیز پہنچنے ہی نہیں دے رہا. پہنچ رہی چیزیں کچھ ہیں. دوسری یہ ہے، ہاں ابھی آپ نے چونکہ یہ بات اٹھائی ہے شاہین حبیب صاحبہ نے، تو انہوں نے جناح اور اقبال صاحب کا کلوز تعلق بھی بتایا کہ دونوں لاء پڑھتے تھے، دونوں بیرسٹر تھے. ایک نے پاکستان کا خواب دیکھ رہا، ایک نے خواب کی تعبیر کر دی، بنا دیا. آپ نے جو شعر پڑھا کہ ہو ہر چند ہو حق کا مشاہدہ، بنتی نہیں ہے بات بادہ ساغر کہے بغیر. تو کچھ لوگ غلط مطلب نکال سکتے ہیں کہ اقبال صاحب جناح صاحب بیٹھ کے کوئی بادہ ساغر کی بات کر دیتے تھے، یا کیا اس طرف اشارہ تو نہیں تھا یہ آپ کا شعر پڑھنے کا اس سے پہلے؟ ہے جی، ہاں، ملت ٹریکٹر تو بہت بعد میں بنا ہے. اچھا خیر، ابھی جو ملک پاکستان ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بننے کے 1-2 سال کے بعد وہاں قادیانی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پورے ملک میں فسادات پھیل گئے. ملک کا پہلا مارشل لاء لگ گیا اعظم خان کے نیچے، وہی اعظم خان جن کا ذکر آیا جو بعد میں بنگال گئے تھے. اور اس میں مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت ہو گئی تھی اس ایجیٹیشن میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نیا نیا بن رہا ہے، فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیاقت علی خان موجود ہیں. اس وقت ایسا شوشش پاکستان میں شروع ہوتا ہے جو پاکستان کی کمزور بنیادوں کو اس وقت ہلا دیتا ہے. یہ بات کہی گئی آج اس میز کے گرد کہ پاکستان مایوسی بہت ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، شکوک و شبہات ہیں، ہر ایک ادارے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ انگلی اٹھا رہا ہے. یہ ساری باتیں آ گئی ہیں. تو ٹھیک ہے، اس میں ہماری کمزوری میں، لیکن یہ بات مت بھولیے کہ یہ ایک جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے یا 5th جنریشن وار ہے، وہ یہی ہے کہ آپس میں لوگوں کے جو اتفاق ہے یا جو یونیفائنگ جو فیکٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے، صوبائیت کو بڑھاوا دیا جائے، ملک میں بدامنی پیدا کی جائے، ملک میں ہر قسم کے شوشے چھوڑے جائیں، ہمارا اعتبار ہمارے لیڈر سے برے ہیں بھلے ہیں اٹھا دیا جائے، اور ہم کو ہر شک لگے کہ یہ ہر کام جو ہو رہا ہے ملک میں کسی غلط کام ہو رہا ہے. تو یہی مایوسی، اپنے آپ سے مایوس ہو جانا. اور یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، یہ جو ہمارے 5-6 ملک پچھلے دنوں میں عرب اسپرنگ میں تباہ کیے گئے ہیں، لیبیا اور عراق اور
ابھی ریسنٹلی شام اور اس کے علاوہ اور ٹونیشیا جی لبنان وغیرہ. دیکھیے یہ 2 ممالک تھے، اس میں بہترین کام ہو رہا تھا. مطلب عراق بہت خوشحال ملک تھا، صدام کے نیچے تھا وہ ڈکٹیٹر، سیم ود قذافی واز اے ڈکٹیٹر، بٹ عوام کو بے انتہا فوائد حاصل تھے. لیکن وہ مسلمانوں کی حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے تھے، انہیں سارے اپنے حربے استعمال کیے. ابھی شام میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ شام کی حکومت باغی کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے اسرائیل جو ہے وہ گولان سے آگے بڑھ کے تمام علاقے جو ہائٹ کے وہ قبضہ کر لیتا ہے. اور آج اس نے 300 حملے کر دیے، جتنے ایئرپورٹ جو اسرائیل پہ حملہ کر سکتے تھے ان کو تباہ کر دیا، فوجی تنظیمات تباہ کر دی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور اس کو پسند کر رہے ہیں اپنا بائیڈن صاحب بھی، اور باقی لوگ بھی پسند کر رہے ہیں، باقی لوگ OIC بھی سب خاموش ہیں اس کے اوپر. کاؤس جی جو تھے وہ کہتے تھے کہ قائد اعظم صاحب محمد علی جناح صاحب کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. ہی واز اے ویری ویل ڈریسڈ مین. ان کے سوٹ، ان کی ٹائیاں، ان کے کپڑے، ان کے شوز، ان کے سگار، ان کا سٹائل، ان کا بلیئرڈس، ان کو شوق تھا جتنی چیزوں کا. وہ اسٹائلش آدمی تھے. کہتے لیکن جب یہ پاکستان بنا اور ملاؤں نے غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے ان کو ٹوپی بھی پہنا دی، قائد اعظم کیپ کا نام دیا گیا، اور شیروانی بھی پہنا دی. وہ قائد اعظم نے کبھی زندگی میں نہیں پہلے پہنی تھی. ان کو ایک نئی لک، ایک نئی پرسنالٹی کی جو ہے کوشش کی گئی. جاہلیت کا یہ حساب ہے. میں بچپن کا واقعہ میں بھی سناتا ہوں. سرگودا میں ایک دکاندار تھا نارمل، وہ بان کی اور یہ چارپائیوں کے پائے کی دکان تھی، اس کی پائے وغیرہ بیچتا تھا، ہمارے محلے میں رہتا تھا. تو میں نے سنا کہ وہ قائد اعظم صاحب کو گالیاں نکالتا ہے. ہم کو تو بہت محبت تھی، ہم تو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قائد اعظم صاحب کو کیوں ناراض ہیں آپ، اور آپ کیوں اول فول بکتے ان کے بارے میں؟ کہنے لگے جی وہ آپ نے جو کہا کہ کافر اعظم تھے وہ. میں کہ کس طرح بھائی، انہوں نے تو ہمارا ملک بنایا پاکستان، اتنا بڑا اسلامی ملک. کہنے لگے جی وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس لیے وہ قائد اعظم. دس از واٹ ہی ٹولڈ می. جہالیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت کچھ قائد اعظم نے ہماری قوم کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، جہالیت ختم کی. لیکن بہرحال جاہل بہت سے پھر بھی موجود رہے جو اپنا زہر پھیلاتے رہے. تو ابھی 25 دسمبر بھی نزدیک ہے. یہ مہینہ قائد اعظم صاحب کے فرمودات اخبار بھی بھرے ہوں گے، کوئی مجلسیں اور محفلیں بھی ہوں گی، تقریریں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر وہی کام بگن ہوگا جو کچھ ہے. باقی بغیر اجازت کے وہ رات کے 2 بجے چھلانگ مار کے ان کے بنگلے میں داخل ہو گئے. کس کے کون؟ حسن روحانی. میں میرے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے اجازت نہیں دے گی. قائد اعظم اس وقت رات کے 2 بجے نماز پڑھ رہے. رات کے 2 بجے کون سی نماز پڑھ رہے؟ تہجد پڑھ رہے ہوں گے. جب فرصت میں ہے پڑھتے تھے. اور بشارت ہوئی مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر بشارت ہوئی اور اس کی تصدیق ہوئی جماعت علی شان کی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ سر یہ ہمارے دائرے سے باہر ہے. تاریخ کے کیوں صاحب اس وقت گھبرا گئے آپ صحیح بات بیان کرنے پر ہیں؟ آپ کی ریسرچ جو ہے جی یہاں پر ہم نہیں بول سکتے سر. دیکھیے ہم ریسرچ کرتے ہیں نا، کہاں بولیں گے پھر؟ اس بات پر ریسرچ نہیں ہو سکتی کہ اس کمرے میں کتنے ٹیبل ہیں، معیارات بیان. اب ہم اس پر بھی ریسرچ نہیں کر سکتے اس کمرے میں بھوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو ہم جس کا ایویڈنس نہیں لا سکتے ہیں، جو ایویڈنس ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. شاید مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو ہے اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے یہ بھی تصدیق کیا کہ گورنر صاحب عمر فاروق کے برابر ہیں. یہ مان لیتے ہیں آپ کے ہیں ان کے برابر؟ یہ ریسرچ بھی مان لیتے ہیں آپ؟ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی نظام بینکنگ چل رہا ہے یہ بالکل عین اسلامی، اور وہ خود اس کے اور کے تمام خاندان والے سارے بینکوں میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
یہ جلدی میں ہم کو جانا ہے مغرب کی اذان بھی تو اثر پڑنی تھی، اچھا بہت ساری باتوں کو تو ابھی سمجھ نہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ مختصراً وہی بات کرنی تھی کہ یہ جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں ابھی جیسے شروع ہو گئی ہے، یہ بحث کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا، اس بحث کو چھوڑیں گے سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے یا کچھ نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے وہ یہ بھی بات ڈسکس کریں۔ ہو گیا، بس یہ ہو گیا، ڈسکس یہی ہو بات گیا کرنا چاہ رہا سارا، تھا۔ میں نے کہا مختار بٹ صاحب نے اس کو سم اپ کر دیا ہے، یہ کہنا چاہ کر رہا دیں تو ٹھیک ہے، ہو گئی بات۔ مختار بٹ صاحب آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی لے کر آتے ہیں، ہاں لائیے۔ آپ شکریہ ادا کر دیں پہلے بہت دور سے آئے ہیں کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارا جنرل ہسٹوریکس بھی آپ سنبھالتے ہیں۔ اوکے ماشاء اللہ، اس کے اور ایڈیٹر ہیں۔ آپ کا بھی اور پروفیسر رفیع صاححب اور بہت لوگوں نے بہت کنٹریبیوشن کی۔ نہیں غلطی تو اپنی یہ بات ابھی انہوں نے بھی کہہ دی کہ زبان کے معاملے میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ 11 اگست کی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا there is no solution other than Pakistan would have been good. Maybe I am right, maybe I am wrong. This awaits. اور یہ جو بات آئی تھی نا کہ ہم ملٹی، یہ چلی گئی ہیں خالدہ غوث صاحب بات کر کے چلی گئی ہماری بات سنے بغیر، وہ ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل، ملٹی فلانا جو بات کر رہی ہیں، اسی لیے قائد صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہم کو سوٹ کرتا ہے، جہاں چاروں صوبوں کو ریپرزنٹیشن ملے، وہ اپنے صوبے کی بات کر سکیں، وہ سینٹ کے اندر جو ہے اپنا مساوی ان کے اندر وہ ریپرزنٹیشن ہو، اور پریزیڈنشل سسٹم یہاں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ جی